کوئی نہیں۔ یقیناً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ایسی ذات ہے کہ نہ اس پیارے آقا جیسا کوئی آیا نہ آئے گا۔ سبحان اللہ، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ انشاءاللہ کل مزید خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر دھوم دھام سے ہوگا، اور انشاءاللہ کل صبح نگران شورا کا بھی غالباً بیان ہے جی، دن میں ایک بیان بھی ہے ختم نبوت کے حوالے سے، غالباً مارننگ میں ہے، مجھے تھوڑی دیر میں بتا دیا جائے، وہ بھی شاید لائیو ہے مدنی چینل پر، اور پھر انشاءاللہ کل رات تو بڑا کمال کا سلسلہ ہے، سب سے آخری صبح 10 سے 12 بڑا زبردست پروگرام جامعۃ المدینہ کے طلباء کے درمیان نگران شورا کا بیان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے حوالے سے، یعنی مارننگ میں بھی آپ کو یہ ٹاپک ملے گا جو صبح کے ویورز ہیں، اور رات انشاءاللہ 9:30 بجے بھی انشاءاللہ آپ بہت کچھ جانیں گے۔ آج بات ہو رہی ہے حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ یاد رہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند ہیں، یہ اپنے والد ماجد کے جانشین ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی علم و نبوت سے نوازا اور عظیم الشان سلطنت کا حاکم بنایا۔ آپ تخت سلطنت پر 40 برس تک جلوہ گر رہے، اور کمال کی بات یہ تھی کہ کسی ملک میں اگر کسی کو بادشاہی مل جائے تو ظاہر ہے لوگ اس کی رعایا ہوتے ہیں، اور جو کنٹرول ہوتا ہے وہ لوگوں پر ہوتا ہے، مگر آپ کی جو بادشاہی تھی اس کا عالم کیا تھا کہ جنات، انسان، شیاطین، پرندوں وغیرہ سب پر آپ کی حکومت تھی، اور سب کی زبانوں کا آپ کو علم بھی عطا کیا گیا، اور آپ کے زمانے میں عجیب و غریب صنعتوں کا ظہور ہوا، یعنی کہہ سکتے ہیں کہ بہت ساری انوینشنز، بہت ساری ایجادات جو ہیں وہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اجمالی ذکر خیر ہے وہ سورہ بقرہ میں موجود ہے، سورہ نساء میں بھی ہے، سورہ انعام میں بھی ہے، سورہ انبیاء میں تفصیل کے ساتھ ہے، تفصیل کے ساتھ 4 صورتوں میں، سورہ انبیاء، سورہ نمل، سورہ سبا اور سورہ صاد، اور بڑی خوبصورت کتاب ہے، ہم ماشاءاللہ اس کتاب سے بڑا استفادہ حاصل کرتے ہیں، سیرت الانبیاء۔ یہ کتاب آپ ضرور حاصل کریں، ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اور کمال ہے نا، انسائکلوپیڈیا ہے انبیاء کرام کی سیرت پر، تو اگر اس کتاب کو پڑھیں گے تو سمجھ تمام ان صورتوں کا اور حدیثوں کا نچوڑ بھی آپ کو مل جائے گا۔ آپ کا تعارف، آپ کا جو یوں سمجھیے کہ نام کیا ہے، شجرہ نسب کیا ہے، آپ کا اسم گرامی سلیمان، اور نسب نامہ یہ ہے سلیمان بن داؤد بن عیشا بن عوید بن عابر بن سلمون بن نجشون بن عمینہ داب بن ارم بن حسرون بن فارس بن یہودا بن حضرت یعقوب بن حضرت اسحاق بن حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص عطا قرار دیا، اور آپ علیہ السلام علم، نبوت، حکمت اور سلطنت حضرت داؤد علیہ السلام کے جانشین بنے۔ پچھلے پروگرام میں جنہوں نے سنا ہوگا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہی کیسے ملی تھی، وہ بھی یونیک واقعہ تھا کہ کس طرح آپ نے سلطنت اللہ پاک نے آپ کو عطا کی، اور پھر حضرت سلیمان جب آپ کو عطا کیے تو قرآن میں فرمایا اللہ کریم نے وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا، اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور سلیمان داؤد کے جانشین بنے۔ ایک بات یاد رہے ناظرین کہ دنیا میں 4 ہی ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہیں پوری زمین کی بادشاہت ملی، آل اراؤنڈ دا ورلڈ کا کنٹرول۔ دیکھیں نا، کچھ ملک کے لوگ ہوتے ہیں، ملک پر سلطنت ہوتی ہے، کچھ چند ملکوں پر سلطنت ہو جاتی ہے، مگر پوری دنیا پر سلطنت 4 لوگوں کو ملی۔ ان میں 2 مومنین تھے اور 2 کافر تھے، غیر مسلم تھے۔ مومن تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام، اور جو غیر مسلم تھے ایک بخت نصر اور دوسرا نمرود۔ وہ روئے زمین کے ایک 5ویں بادشاہ اس امت میں ہونے والے ہیں۔ یہ 4 تو ہو گئے جس کے ہم وٹنس نہیں بن سکے، 5ویں میں بھی شاید ہم پتہ نہیں زندہ ہوں گے کہ نہیں، مگر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ جب تشریف لائیں گے تو پوری دنیا پر گویا آپ کی سلطنت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب ذکر آتا ہے نا تو جنات پر حکومت، ہوا پر حکومت، اور پھر آپ کا تخت بلقیس کا واقعہ، نارملی 2-4 باتیں بہت سارے لوگوں کو پتہ ہیں، لیکن آپ تھے کیسے، آپ کی سیرت کیسی تھی، آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا، آپ کی صفات کیا تھی، اتنی بڑی بادشاہت کے بعد بھی آپ کے اندر کتنی عاجزی اور انکساری تھی۔ آج ہم سٹارٹ وہاں سے لیں گے، وہ باتیں بھی کریں گے انشاءاللہ جو بڑی شورا آفاق واقعات ہیں، مگر ہم سٹارٹ آپ کی سیرت سے لیں گے، کیونکہ ہمارے اس پروگرام کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم انبیاء کرام کا ذکر خیر سن کر اپنے اندر کچھ امپلیمنٹیشن کریں، اپنی ذات میں تبدیلی لائیں، کچھ سیکھیں کہ اتنی بڑی شخصیات جو تھیں، اللہ کے اتنے مقرب جو لوگ تھے، ان کے انداز کیا تھے، وہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہیں، تو ان کی عادتوں کو اپنائیں گے تو شاید ہم پر بھی نگاہ کرم ہو جائے گی۔ تو آپ کا ایک بڑا خوبصورت وصف جس سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ آج کل اس کی ضرورت بھی بہت زیادہ ہے، کہ آپ مریضوں اور یتیموں پر خصوصی شفقت فرماتے اور انہیں اچھا کھانا کھلا کر ان کی دل جوئی فرماتے۔ چنانچہ حضرت ابو عمران الجونی رحمۃ اللہ تعالی سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کوڑ کے مریضوں
اور یتیموں کو اچھا کھانا کھلاتے جبکہ خود جو کھاتے تھے. یہ اور کمال کی بات ہے کہ مریضوں کو اچھا کھلانا ہے اور خود سادہ کھانا ہے. ہمارے یہاں الٹا ہوتا ہے کہ ہم خود اچھا کھاتے ہیں اور جو بچ جاتا ہے پھر ہمیں کوئی غریب یاد آتا ہے. تو یہ بات سمجھنے والی ہے, اور اس پر امیر علیہ سنت سے کئی بار ہم نے مدنی چل پر سنا بھی ہے کہ بے شک تھوڑا کھلائیں لیکن اچھا کھلائیں اور ان کے دل سے دعا لیں. اور مزہ اس میں ہے کہ کم از کم چلے ہم شاید اس لیول پہ نہ پہنچ سکیں کہ ہم سادہ کھائیں اور غریبوں کو اچھا کھلائیں, مگر ایٹ لیسٹ جو خود کھا رہے ہیں اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں تو اگر وہی ان کو بھی کھلائیں تو انشاءاللہ ان کے دل سے مزید دعا ملے گی. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ایک اور روایت میں یہ آتا ہے کہ صبح کے وقت لوگوں کے حالات جاننے کے لیے ان کے چہروں میں غور کرتے, یہاں تک کہ مسکینوں کے پاس آ کر بیٹھ جاتے, ان کی دل جوئی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے مسکین والا بندہ یعنی عاجزی والا بندہ مسکینوں کے ساتھ بیٹھ گیا ہے, یعنی اپنے آپ کو بھی انہی کے درمیان جو ہے وہ کاؤنٹ کیا کرتے. تو سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہیں گے راشد بھائی, یہ جو وصف ہے عاجزی والا, انکساری والا, کھانا کھلانے والا, محتاجوں کی خدمت کرنے والا. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ذکر خیر ہے, اور ایک آپ کی شاہانہ ٹھاٹھ تھی, اور رب تبارک و تعالی نے آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کا جانشین بنایا, اور اس جانشینی میں آپ کو جو کمالات عطا کیے گئے جس میں نبوت بھی تھی اور بادشاہت بھی تھی. اتنے بڑے بادشاہ جس کو آپ نے بھی ذکر فرمایا کہ پوری دنیا پر ان کی حکومت تھی, اور صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جنات, پرندوں اور دیگر مخلوقات پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی تھی. یہاں میں پیارے آقا علیہ السلام کی ایک عظمت و شان کو بیان کر کے پھر اس موضوع کی طرف آؤں گا. مفسرین نے لکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت جو تھی اور آپ کا تسلط اور تصرف جو تھا, اختیارات, وہ انسانوں پر تھے, جنات پر تھے, پرندوں اور دیگر مخلوقات پر تھے, ہوا آپ کے تحت تصرف تھی. لیکن آپ کی یہ سلطنت تمام مخلوقات میں ہے, ان مخلوقات میں آپ کی نبوت تمام مخلوقات میں نہیں ہے. نبی کریم علیہ السلام کی انبیاء کرام میں بھی, اور اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے مقابلے میں بھی دیکھا جائے تو آپ علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ آپ ساری سلطنت کے بادشاہ بھی ہیں اور آپ ساری مخلوقات کے نبی بھی ہیں. تو کسی مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا جانا اس کی ایک اپنی شان ہے. سارے بالاؤں سے رہی بالائی یہ دوست ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے بادشاہ اور اتنی بڑی سلطنت اور اتنے آپ کے خزانے, لیکن اس کے باوجود عاجزی جو کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی ایک اعلیٰ صفت ہوتی ہے, اور دین اسلام نے اور پچھلے انبیاء کرام کے بھی جو مذاہب تھے اور ان کی جو شریعتیں تھیں اس میں اس بات کو فوکس کیا جاتا تھا. میں بخاری شریف کی صرف ایک روایت اور اس کے تحت ایک تشریح بیان کروں گا جس سے کئی کانسیپٹس جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے. بعض اوقات ذہن یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھنا, روزہ رکھنا اور اس طرح کے جو بظاہر بھی عبادت کے طور پر نظر آنے والے اعمال ہیں, صرف یہی کار خیر ہیں, یہی ثواب کا باعث ہوتے ہیں. یقیناً یہ ثواب کا باعث ہوتے ہیں, لیکن دین اسلام کی خوبی یہ ہے کہ بندہ مومن اللہ رسول کی رضا کے مطابق, اللہ رسول کی رضا چاہنے کے لیے اور اللہ رسول کی تعلیمات کے مطابق کوئی بھی قدم اٹھاتا ہے, بظاہر وہ دنیاوی کام نظر آ رہا ہو لیکن وہ بھی اس کے لیے آخرت کا عمل بنتا ہے اور ثواب کا ذریعہ بنتا ہے. کھانا کھلانے کی جس طرح کہ آپ نے بات ارشاد فرمائی کہ مسکینوں کو اور بیماروں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کھانا کھلایا کرتے تھے. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے اور کتاب الایمان میں بالکل ابتدا میں حدیث پاک, یہ بخاری شریف کے اگر سیکوینس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 12ویں حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی, ای الاسلام خیر, یا رسول اللہ اسلام کی بہترین صفت کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, تطعم الطعام, کھانا کھلاؤ, وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف, اور جسے جانتے ہو یا جسے نہیں جانتے سب کو سلام کرو. تو سلام کرنا اور کھانا کھلانا یہ اسلام کی بہترین خوبیوں میں سے ہے. اب یہاں پیارے آقا علیہ السلام کے کلمات اگرچہ مختصر ہیں, لیکن چونکہ آپ علیہ السلام جوامع الکلم ہیں اور کئی سارے مفاہیم کو پیارے آقا علیہ السلام چند کلموں میں سمو دیتے ہیں, تو پیارے آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اسلام کی خوبی کیا ہے؟ فرمایا تطعم الطعام, کھانا کھلاؤ. کس کو کھلاؤ اور کیا کھلاؤ اس کو آپ علیہ السلام نے بظاہر بیان نہ فرمایا. اور عربی زبان اتنی فصیح ہے کہ اس عربی زبان میں کسی کلمے کو ذکر کیا جاتا ہے تو اس کی بھی وجہ ہوتی ہے, اور اگر کسی کلمے کو ذکر نہیں کیا جاتا تو اس کی بھی ایک لاجک موجود ہوتی ہے. یہاں پر علماء نے علمی اعتبار سے سوال کیا ہے کہ تطعم, اب یہ میں اس لیے نقطہ ذکر کر رہا ہوں تاکہ وہ اگلی بات جو ہے وہ کلیئر ہو جائے کہ یہ تطعم الطعام, اطعم یطعم اطعام باب افعال ہے, اور علم صرف کے اعتبار سے دیکھا جائے تو باب افعال دو مفعول کو چاہتا ہے. اس کے دو آبجیکٹ ہوتے ہیں, کھانا کھلانا. یہاں دو سوال ہوتے ہیں, کیا کھلانا اور کسے کھلانا. یعنی ایک ہے کھلانے والا, ایک ہے جس چیز کو کھلایا جائے,
اور ایک جو کھلایا جائے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانا کھلاؤ، یہ تو فرما دیا کہ کھانا کھلاؤ، کس کو کھلاؤ اس کو مینشن نہیں فرمایا۔ تو امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عمدۃ القاری میں اس کی بڑی پیاری تشریح فرمائی کہ پیارے آقا علیہ السلام نے جو یہاں مفعول کو دوسرے آبجیکٹ کو ذکر نہیں کیا، اس لیے تاکہ یہ فرمان رسالت جو ہے عام ہو جائے، صرف انسان نہیں بلکہ اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے جانور کو بھی کھلاتا ہے تو اس کو ثواب ملے۔ اور پھر پیارے آقا علیہ السلام نے طعام کا ارشاد فرمایا کہ کھانا کھلاؤ، اس کی تفصیل بیان نہیں فرمائی کہ وہ کھانا تم پر کھلانا فرض تھا، واجب تھا، نفل کے طور پر تھا یا فرض کے طور پر تھا۔ امام بدر الدین عینی فرماتے ہیں اب عبارت یوں بنے گی کہ تطعم الخلق الطعام، خلق خدا کو کھانا کھلاؤ۔ حذیفہ سرکار علیہ السلام نے مخلوق کا ذکر محذوف فرمایا، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ کس کو کھلاؤ، لیدل علی التعمیم، تاکہ یہ فرمان عموم پر دلالت کرے، اشارۃ الی ان اطعام الطعام غیر مختص بواحد، کہ کھانا کھلانا کسی ایک قوم یا ایک طبقے کے ساتھ خاص نہ ہو، سواء کان المطعم مسلما او کافرا او حیوانا، کہ جس کو کھلایا جا رہا ہے خواہ وہ مسلمان ہو یا جانور ہو، سب کو کھلانا ہی کار ثواب بنے گا۔ ونفس الاطعام ایضا سواء کان فرضا او سنتا او مستحبا، اور کھانا کھلانا بھی عام ہے، خواہ کھانا کھلانا فرض ہو، سنت ہو یا مستحب ہو، جس حال میں بھی کھانا کھلائے، جس کو کھانا کھلایا جا رہا ہے وہ اپنا جاننے والا ہے یا انجان ہے، غریب ہے یا امیر ہے آقا کا امتی، اس کو ہم کھانا کھلائیں گے تو انشاءاللہ اجر و ثواب پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور